حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک بہت ہی نیک اور برگزیدہ فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں اللہ کے تمام انبیاء کو پیغام پہنچانا، لشکروں کی نگرانی کرنا اور اللہ کے تمام دشمنوں کو ہلاک کرنا شامل تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کی بات کی جاتی ہے تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال تک کی مسافت ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک پرندہ 700 سال تک مسلسل سفر کرتا رہے تو پھر وہ یہ مسافت طے کرے گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جبرائیل کو دیکھا اور اس نے ایک پر کھولا تو تمام افق کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ ایک پر چھا گیا اور افق مشرق سے مغرب کی طرف اس پر کے اندر چھپ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پورے شہر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی صرف نوک سے ہی اٹھا کر تباہ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ان کے پروں کی تعداد 600 ہے اور ایک پر ایسے ہے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک سب کچھ ڈھانپ دے۔ وہ آسمان پر اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اور ان کے تمام پر ہیرے موتی اور جواہرات سے بنے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیشانی روشن، بال گھنگریالے، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تمام انبیاء کو وحی پہنچانا ہے۔ یہ نہایت عزت اور شرف والا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے میں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے تو وہ پیدا ہونے کے بعد بس ایک ہی کلمہ دہراتے ہیں، نہیں کوئی طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے یہی کہا، نہیں کوئی طاقتور سوائے اللہ کے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال لائے اور اسی کنویں کے اندر ایک پتھر پر آرام سے بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص تعلق تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تک جتنے بھی انبیاء کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں رخصت ہو جانے کے بعد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کئی انسانوں کی رہنمائی کی، کئی لشکروں کی مدد کی، اور آج بھی آسمان پر اللہ کی عبادت مصروف ہیں۔